الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کو کم زیادہ کرنا ہے تو کر لو، اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا زندگی میں ادب ہوگا اتنا ایسی مجلسوں سے فائدہ ہوگا، اس لیے خوب توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی اللہ پاک اتنی خیر کی باتیں کہلوائیں گے، تو بالکل ٹیک نہ لگاویں، ادب کے ساتھ سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں۔ سروں کے بال مجلس میں نظر آتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس مجلس میں داخل نہیں ہوتے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور بچوں کو ایک کنارے پر لے کر بیٹھیں تاکہ دوسری بہنوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ من میں درود شریف پڑھ لیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اصل میں یہ مجلس مذاکرے کی ہے، اور مذاکرہ کہتے ہیں سمجھنے کو اور سمجھانے کو، کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنی سمجھ کے تابع ہیں۔ جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا کرتا ہے، جیسا سمجھ میں آتا ہے ویسا کرتا ہے، اور اس کو اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کو سمجھانے میں لگ جاتا ہے۔ سمجھ کا اتنا بڑا دخل ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین سمجھ میں آئے گا دین کے مذاکرے سے، کہ جب تک ہم آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ نہیں کریں گے کہ اللہ پاک نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اللہ کا یہ اٹل اور آخری فیصلہ ہے کہ اللہ اسی کو کامیاب کریں گے جس کی زندگی میں دین ہوگا۔ بے دینی کے ساتھ کامیابی نہیں ملتی، بے دینی کے ساتھ زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ اس بات کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا پڑے گا۔ دیکھو میری بہنوں، پانی میں شکر کے پڑنے سے پانی میٹھا ہوتا ہے، اور پانی میں نمک کے گرنے سے پانی کھارا ہوتا ہے۔ یہ بات جتنی پکی ہے اور یہ بات جتنی اٹل ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ قانون، قیامت تک کے لیے یہ قانون۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ پانی میں شکر کے پڑنے سے پانی کھارا ہو گیا، اور پانی میں نمک کے پڑنے سے پانی میٹھا ہو گیا۔ کبھی زندگی میں سنا؟ نہ گجرات میں، نہ جے پور میں، نہ نوساری میں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلی جاؤ، شکر کے پڑنے سے پانی میٹھا ہوتا ہے اور نمک کے پڑنے سے پانی کھارا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے ایک قدم اور آگے بڑھ کر میں بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ دیکھو یہ چیز تو ممکن ہے، اور یہ چیز تو پاسیبل ہے کہ پانی میں شکر ڈلے اور پانی میٹھا نہ ہو، پانی میں نمک پڑے اور پانی کھارا نہ ہو۔ یہ تو پاسیبل ہے، یہ تو ممکن ہے،
لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زندگی میں دین ہو اللہ کامیاب نہ کرے، اور زندگی میں دین نہ ہو اور انسان ناکام نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جتنے آج تک کامیاب ہوئے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہر ایک کی کامیابی کی بنیاد میری بہن اللہ کا دین ہے، اور جتنے آج تک ناکام ہوئے ہیں ان تمام کی ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ انبیاء کامیاب ہوئے، صحابہ کامیاب ہوئے، تابعین کامیاب ہوئے، تبع تابعین کامیاب ہوئے، اولیاء اللہ کامیاب ہوئے، صالحین کامیاب ہوئے، اکابرین کامیاب ہوئے، علماء کامیاب ہوئے۔ جتنی اولیاء اللہ کی مزاریں آپ دنیا میں دیکھ رہی ہیں ان تمام کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھو، ان تمام کے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس دنیا کے سارے اسباب تھے مگر دین نہیں تھا، اللہ نے ناکام کیا۔ آپ کو نہیں پتہ لال قلعہ بنانے والا کہاں ہے، جامع مسجد بنانے والا کہاں ہے، تاج محل بنانے والا کہاں ہے، کون سی قبر میں سو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ کوئی ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں اولیاء اللہ کی قبریں آپ کو ہندوستان میں ملے گی۔ زندگی میں بھی اللہ نے عزت دی، مرنے کے بعد بھی اللہ عزت دے رہے ہیں۔ ایمان والے نہیں غیر ایمان والے بھی ان کی قبروں کی بھی قدر کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو سب سے پہلے یہ سمجھنی ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو صرف اللہ کا دین ہے۔ پھر میں چاہے جون سے ماحول میں رہتی ہوں، چاہے میرا تعلق جون سے خاندان سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، گھرانہ نبی کا ہے، خاندان نبیوں والا ہے، نبی کی اولادوں کی ماں ہے مگر زندگی میں دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، یہ دونوں عورتوں کو اللہ نے جہنم رسید کر دیا۔ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں اتارا گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ قبر تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرے اندر آج نبی کی بیٹی، علی کی بیوی اور حسنین کی ماں آ رہی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہیں۔ قبر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، قبر کو گویائی عطا فرمائی۔ قبر نے کہا کہ یہاں حسب نسب بیان نہ کر، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس گھرانے کی ہے، آپ کس خاندان کی ہے، آپ کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے۔ وہاں پر فیصلے میری بہن ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہیں، اعمال کی بنیاد پر ہیں۔ کہ گھرانہ فرعون کا ہے اور گھرانہ اللہ کے نافرمان کا ہے اور گھرانہ اللہ کے باغی کا ہے، اور اسی کے گھر میں رہنے والی ایک عورت ہے جس کا نام آسیہ ہے، لیکن اس ماحول میں، اس گھرانے میں رہ کر اس اللہ کی بندی نے اپنے رب کو پہچانا اور اپنے رب کی مان کر اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مان کے زندگی گزاری۔ اللہ پاک نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عورت کو جنت کا مکان دکھایا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اس نے دعا کی کہ مجھے جنت کا مکان دنیا میں دکھا دے۔ اللہ نے مرنے سے پہلے دکھایا، اور جنت میں اللہ نے حضور کی بیوی بنا کر رکھا۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ تو یہی ایک بات اللہ کرے موت سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم سب کی کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، اپنی منمانی میں نہیں ہے، اپنی جی چاہی میں نہیں ہے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے چونچلوں کو پورا کرنے میں نہیں ہے۔ میری بہن، ہم دنیا میں زندگی گزارنے نہیں آئی، ہم زندگی بنانے آئی ہیں۔ یہ کتے، بلی، شیر، پرندے، چرندے یہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا مقصد صرف زندگی گزارنا ہے۔ کھانا پینا اور مر جانا یہ جانوروں کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری بہن، ہماری آپ کی زندگی کا مقصد کھانا کمانا مر جانا نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صاحب جلالین کہتے ہیں لیعبدون نہیں، لیعرفون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے۔ اللہ کی پہچان اصل ہے میری بہنوں، اللہ کی پہچان۔ آج چیزوں پہ محنت کرتے ہوئے ہم نے چیزوں کو پہچانا، شکلوں پہ محنت کرتے ہوئے شکلوں کو پہچانا، اسباب پر محنت کرتے ہوئے اسباب کو پہچانا، لیکن کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ میرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک کون ہے، وہ اللہ کیسی طاقت والے ہیں، وہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں، وہ اللہ کیسی بڑائی والے ہیں، وہ اللہ کیسی عظمت والے ہیں، وہ اللہ کیسے کن فیکون کے مالک ہیں۔ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہیں گے۔ بغیر کسی سبب کے غیر ذی زرع زمین کے اندر ہاجرہ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پال کے بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ کے اندر حفاظت بھی کی اور پالا بھی، اور یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے اندر پال کر بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو 30 سال تک فرعون کے گھر میں رکھ کر فرعون کے شر سے حفاظت کر کے بتائی۔ ایسی بڑی قدرت والے اللہ کے ہم سب بندے ہیں، ایسی قدرت والے اللہ کی ہم سب بندیاں ہیں۔ اس اللہ کو ہم نے اپنا رب تسلیم کیا ہے، اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا نبی مانتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کتنی قیمتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری قیمت کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری بہن، مردوں نے کمانے کو مقصد بنایا، عورتوں نے کھانے پکانے کو مقصد بنایا۔ مرد چاہتے ہیں اچھا اچھا کمائیں اور عورتیں چاہتی ہیں اچھا اچھا پکائیں۔ مرد بیچارہ کمانے میں لگ گیا، عورتیں کچن میں لگ گئی، اور اللہ کے نبی کی امت مرتد ہو گئی۔ کیونکہ عورتوں نے سمجھا یہ کام تو صرف مردوں کا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے۔ اللہ کے نبی کا ساتھ جس طرح مردوں نے دیا اس طرح اس زمانے کی عورتوں نے دیا، بلکہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے دیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت، سب سے پہلے مال لگانے والی عورت، سب سے پہلے نبی کو دلاسا دینے والی عورت، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ نبی کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے نبی کو دیکھا ہے تو وہ نبی کی زیارت بھی سب سے پہلے کرنے والی عورت، اور دین کے خاطر جان دینے والی بھی عورت۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر میں
ابو جہل ملعون نے 2 اونٹوں سے 2 پیر باندھ کر پورے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے، خون کے فوارے اڑے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تفریق نہیں تھی کہ دین کا کام تو مرد کریں گے، عورتیں گھروں میں بیٹھے گی، کہ نہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ جہاد میں گئی۔ غزوہ بنی مریثہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں گئی، اور صلح حدیبیہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ خود اللہ کے نبی جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں اپنی بیویوں میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں مسلمان پوچھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کہاں لکھا ہے، عورتوں کا جماعت میں جانا کہاں لکھا ہے؟ یاد رکھنا، جو چیز شریعت سے اور جو چیز نبی کی سیرت سے مل جاتی ہو اس میں فتوے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، اس میں کوئی استدلال نہیں چلتا، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو چیز قرآن، حدیث اور سیرت میں مل جاوے اس میں دلائل ڈھونڈا نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں سیرت سے ثابت ہیں، اور یہ قرآن کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ 5 کام بیان کیے، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ 5 کام میری بہن مردوں کے ذمے بھی لگائیں، عورتوں کے ذمے بھی لگائیں۔ جیسے نماز آپ پہ فرض، جیسے زکوٰۃ آپ پہ فرض، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت آپ پر فرض، اسی طرح ایک دوسری بہن کو دعوت دینا یہ بھی آپ پر فرض۔ میرے گھر میں آنے والی ہر عورت کو اللہ کے دین کی بات میں سناؤ، میرے گھر میں آنے والی ہر عورت اللہ کے دین کی دعوت سن کر جائیں۔ میری کوئی کال، میرا کوئی فون بغیر دعوت کے نہ ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ فون پہ بات کرتی ہیں ساری پنچات، کیا کھایا، کیا پیا، کیا بنایا، کون سے کپڑے خریدے، کیا کیا، لیکن اللہ کی بندی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بچی کو یا اپنی اماں کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بھابھی کو یہ پوچھ لیں کہ گھر میں تعلیم ہوتی کہ نہیں، بھائی نماز پڑھنے جاتے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا ترتیب ہے آپ کی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، سچی بہنا، سچی کہنا، کبھی ہماری زبان سے دعوت نکلی؟ دنیا کی ہر چیز کی بڑائی میری زبان پر ہے، مگر نہیں ہے تو اللہ کی بڑائی میری زبان پر نہیں۔ دنیا کی ہر بات کرنے مجھے آتی ہے، مگر دین کی بات کرنے مجھے نہیں آتی۔ بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، ایک عورت گھر کے اندر ہے اور ایک عورت دروازے پر ہے، اور دونوں بات چیت کر رہی ہیں، اور دروازے پر کھڑے رہنے والی عورت کو گھر والی کہتی ہے بہن اندر آ جاؤ، وہ کہتی ہیں بہن بہت کام ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اور 1.5 گھنٹہ دروازے پر کھڑے رہ کر بات کرتی ہے اور 5 مرتبہ کہتی ہے فرصت نہیں ہے۔ لیکن اس اللہ کی بندی کو 1.5 گھنٹے میں توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنی بہن کو اللہ کی بڑائی بھی سمجھا دوں، اللہ کی قدرت بھی سمجھا دوں، اللہ کی تعریف بھی کر دوں، نماز کی دعوت بھی دے دوں۔
گھروں میں تعلیم کی دعوت بھی دے دوں، بچوں کو دین سکھانے کی دعوت بھی دے دوں، یہ ہمارا مزاج نہیں۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹرین میں سفر کرتی ہیں، پڑوس میں مسلمان عورت بیٹھی ہے مگر سلام دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی گئی تو دنیا کی ساری باتیں ہوگی، دین کی باتیں ہمارے مزاج میں نہیں۔ اس لیے میری بہن، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں اور آپ ہم دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قیامت تک آنے والی ہر عورت کو، ہر مرد کو اللہ کا دین پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں میں محنت آپ کرو گی، مردوں میں محنت ہم کریں گے۔ ہم سب اگر ایک دوسرے سے کندھا ملا کر اللہ کے دین کی محنت میں لگ جاویں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خیر انشاءاللہ ہمارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ اس کے لیے یہ جماعتوں کا آنا جانا اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، اب بتاؤ، یہ جماعت جے پور کی مستورات کی، جے پور سے نکل کر نظام الدین گئی، نظام الدین سے گجرات آئی، نوساری تک، اب یہ یہاں پر 40 دن گزار کر پھر جائیں گی بیچاری۔ ان کے پاس ہم سے اچھے مکان ہیں، ان کے پاس ہم سے اچھے رہنے کے سہولتوں کی چیزیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے آرام کو اور اپنے سارے عیش کو چھوڑ کر آپ کے دین کے خاطر اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا ہے کہ چلو گجرات جائیں گے، وہاں کی مسلمان عورتوں سے ملاقاتیں کریں گے، ان کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں گے، اللہ کی قدرت بتائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے بہنوں۔ اسی کو سامنے رکھ کر اب یہ جماعت آئی ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم سب بھی ارادے کریں کہ انشاءاللہ جیسے ہی اللہ کے راستے میں نکلی ہیں اس طرح ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے محرموں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، جو بھی محرم سہولت سے میسر ہو جائیں ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں بناویں، اور گھر میں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار بنے اللہ کے راستے میں نکلنے میں۔ ہاں، بھابھی تیار ہو گئی، بھابھی کے بچے ہم سنبھال لیں، ننن تیار ہو گئی، ننن کے بچے ہم سنبھال لیں، دیورانی جیٹھانی تیار ہیں، ان کو ہمت دلائیں، ان کو بھیجیں اللہ کے راستے میں، خود ان کے بچے سنبھال لیں۔ ارے ہمارے 2-3 سنبھالتی ہو، 2-1 اور سنبھالنے پڑ جائیں گے، کیا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، کیا آفت آ جائے گی۔ اس طرح گھروں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے، ایک دوسرے کی ترتیب بناویں۔ گھر کے ہر مرد کے ہر مہینے 3 دن لگے، ہر مستورات کے ہر 3 مہینے میں 3 دن لگے۔ دیکھو، ایک آخری جملہ کہہ دوں، 20 سال تک تم اپنے گھر میں تعلیم کرو گی، وہ ذہن نہیں بنے گا، وہ مزاج نہیں بنے گا جو اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن میں بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اب آپس میں بیٹھ کر حلقہ لگا لیں، 1-2 حلقے لگ جاویں، جتنی بہنیں اتنے حلقے لگ جاویں، اور تھوڑی سی ترتیب بنا لیں 5-7 منٹ میں۔ ہر ایک بہن کو اس کے آگے کا کام دے۔ سنیں، جن کے سہروزہ لگے ہیں وہ عشرے میں، اور جن کا عشرہ لگا ہے وہ چلے میں، اور جن کا چلہ لگ چکا ہے وہ دوسرے چلے میں، اور جن کے 2 چلے لگے ہیں وہ بیرون میں، اور جن کے 3 چلے لگ گئے ہیں وہ نظام الدین نصرت میں۔ ہر بہن کو اگلا سبق سمجھاویں، سکھاویں، سناویں، اور گھروں کے اعمال ہر ایک بہن کو بٹھا کر سمجھاویں، گھروں کی تعلیم کے اعمال بتاویں۔ قرآن کے حلقے ہیں، کتابی تعلیم ہے، 6 صفات ہے، اور پھر تشکیل ہے، اور پھر آخر میں مشورہ ہے۔ یہ پوری ترتیب آپس میں بیٹھ کر آپس میں بہنیں مذاکرہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور اس کے بعد پرچہ بھیج دیں، انشاءاللہ دعا کرا دیتے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔